آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن کیا کہتا ہے صوم، صیام، روزوں کے بارے میں۔ اور اس میں ہم سب جانتے ہیں مسلمان کہ ہم روزے رکھتے ہیں، ہم صرف یہی جانتے ہیں زیادہ تر۔ اس روزے کے جو رمضان کے مہینے کے علاوہ بھی قرآن مجید میں روزوں کا ذکر ہے، وہ بھی آج آپ انشاءاللہ سنیں گے۔ اس کا کیا مقصد ہے، وہ کیوں رکھے جاتے ہیں اور کیا اس کی مقصد ہے، وہ بھی آیتیں آپ کو بتائی جائیں گی۔ لیکن میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ عام طور پہ روزہ کا کانسیپٹ کیا ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے کہ وہ آپ پڑھیں گے تو اس میں کہ تقوی اختیار کرو، یعنی تقوی کا مطلب ہوتا ہے آپ اپنے حفاظت کریں۔ حفاظت کرنے کا جو ڈیفنس سسٹم ہے انسان کے اندر، اللہ تعالیٰ نے نفسیات میں بھی اور فزیکلی بھی باڈی کے اندر ایک سسٹم بنا رکھا ہے جو غلط چیزیں ہیں، نقصان دہ انسان کے جسم کو، وہ بھی ہمارے ڈیفنس سسٹم میکینزم ہے جو اس کو روکتا ہے۔ اور نفسیات میں بھی ہمارے انکانشیس میں ایک ڈیفنس سسٹم بنا ہوا ہے قدرتی طور پہ اللہ کی طرف سے کہ وہ روکتا ہے، برائی کو روکتا ہے۔ مگر پھر بھی جب انسان زبردستی کرنا چاہتا ہے کوئی گناہ یا برائی تو کر ہی لیتا ہے، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں تقوی، یعنی حفاظت کرنا اپنے آپ کو۔ تو روزہ جو ٹرانسلیٹڈ ہے صوم کا، وہ آپ کو رکھنے سے تقوی انکریز ہوتا ہے، یعنی کہ ڈیفنس سسٹم آپ کا مضبوط ہوتا ہے جس سے برائی سے آپ اپنے آپ کو روک سکیں۔ یہ اس کا مقصد ہے بیسیکلی۔ اور قرآن مجید میں کچھ باتیں ہم کو حلال کے طور پہ، یعنی کہ یہ بیان کیا گیا کہ یہ حلال ہیں، یا آپ کھا سکتے ہیں، یا یہ چیزیں، یا کھانے کے اعتبار سے، یا بہت سی چیزیں یہ ہیں کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں، یعنی ڈوز ہیں قرآن مجید میں ایسا کریں، اور ایک ہیں ڈونٹس، منع کیا گیا ہے۔ تو جو چیزوں سے آپ کو منع کیا گیا ہے اور جس چیزوں سے آپ کو کرنے کو کہا گیا، یہ بہت سارے آیات میں احکامات ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس جسے کہتے ہیں، کرنے کو اور نہ کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ عام طور پہ مسلم جو ہے، ایمان والا، اللہ کی آیتوں پہ عمل کرنے والا، یہ اس کو تقوی جو ہے اس کو انکریز کرنا پڑتا ہے، بڑھانا پڑتا ہے کہ وہ ان چیزوں پہ عمل کر سکے۔ تو اللہ ہم سب کو جانتا ہے، ہمارے اندر کمزوریوں کو جانتا ہے، اور شیطان کا جو کنٹینیوس ایک وسوسہ اور شیطان کا جو ہمارے ساتھ سلسلہ لگا ہوا ہے، وہ ہمیں گمراہ کرنے لگتا ہے اور ہمارے ڈیفنس سسٹم کو وہ کمزور کرے جاتا ہے، یعنی جس سے تقوی جسے کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کا مین مقصد ہے کہ جو حلال، پانی پینا حلال ہے، گوشت جو حلال ہے کھانا، اور جو فروٹس اور سبزی جو حلال ہے، حلال چیزوں پہ پابندی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی حرام نہیں ہے وہ سب چیزیں۔ وقتی طور پہ فرام سن رائز ٹو سن سیٹ جو ہے سسٹم، اس میں آپ کے اندر وہ چیزیں روک دی جاتی ہیں، حلال چیزوں کو، تاکہ آپ کی جو اندر ڈیفنس سسٹم ہے تقوی کی، وہ امپروو ہو۔ کانشیس اللہ کے آپ کہ اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نہیں کھا سکتے اور نہیں پی سکتے حلال چیزیں، جو حلال چیزیں جو آپ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، اس کو وقتی طور پہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں، محترم مہینہ میں کہتا ہے کہ آپ ایسا نہیں کھائیں اور پئیں اس ٹائم کے اندر۔ تو اس سے ہو کیا رہا ہے، اس سے آپ کی فزیکلی اور نفسیاتی طور پہ آپ اللہ سے کانشیس ہو رہے ہیں کہ پیچھے جا کے آدمی چھپ کے کھا لے، پی لے، کون دیکھ رہا ہے آپ کو؟ تو آپ ایک طرح سے اویئر ہو گئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے نہیں کھانا ہے اور نہیں پینا ہے حلال چیز کو۔ تو یہ جو قوت ہے، یہ بڑھانے کا تقوی جس سے کیسے کہتے ہیں، تقوت بڑھے، آپ کا تقوی بڑھے، اللہ سے، اللہ کی آیت کا تقوی بڑھے۔ تو عام دنوں میں جب آپ آئیں سال کے 11 مہینے میں، تو آپ وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس پہ، یعنی کہ جو کرنے کو کہا گیا ہے اور جس پہ منع کیا گیا، اس پہ عمل کرنے کی آپ کے اندر طاقت آ جائے، قوت بڑھ جائے، تقوی بڑھ جائے، تاکہ آپ وہ بھی کر سکیں۔ ہر سال اللہ تعالیٰ یہ آپ کو اس لیے کروا رہا ہے تاکہ آپ کے اندر یہ تقوی بڑھے کہ آپ حلال چیز کو، جو حلال اللہ نے رکھی ہے، اس پہ آپ کنٹرول کرتے ہیں۔ ایک افطاری کے بعد کھول لیتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے آپ کے اندر روز 1 مہینے تک آپ کو وہ کنڈیشن کیا جا رہا ہے کہ اپنے کو روک پیدا کی جا رہی ہے حلال چیزوں میں۔ تو رمضان کے اندر، روزوں کے اندر، رمضان یا روزہ کے اندر فزیکلی آپ کو کچھ کھانے پینے کے لیے روکا جاتا ہے۔
وہ اس لیے کہ میں نے بتا دیا تقوی. دوسرے ایک اور قرآن مجید میں روزے جو عام طور پہ معلوم نہیں ہے لوگوں کو، وہ ہے نفسیاتی روزے. بات چیت کر بول کا یعنی بات چیت کا روزہ. بات چیت کا روزہ میں آپ کو قرآن آیات سے بتاؤں گا، لیکن وہ کیا ہے کہ قرآن آیات میں ہم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہم کو احکامات پتہ چلتے ہیں، یعنی اس کے محکمات آتے ہیں کہ کرنے کو اور نہیں کرنے کو، اور یہ انبیاء کے ذریعے، یہ رسولوں کے ذریعے بات ہم تک پہنچتی ہے. قرآن مجید میں جب آپ پڑھتے ہیں تو انبیاء خطاب کر رہے ہیں، نبی خطاب کر رہے ہیں، رسول خطاب کر رہے ہیں. اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، وہ بیان کر رہا ہے، اس میں نبیوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچا رہا ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جو ایک سنت نبیوں کی، رسولوں کی بتائی ہے، وہ ہے خبردار کرنا اور خوشخبری دینا. نبی کیا کرتے ہیں؟ خبردار کرتے ہیں اور خوشخبری دیتے ہیں. وہ خبردار کس چیز کرتے ہیں کہ آپ کو جو چیزیں غلط کر رہے ہیں آپ زندگی میں، تو اس سے آپ خبردار ہو جائیں، اور جو چیز آپ کو کرنے کی چیز بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایسا اچھا کریں گے یا ان چیزوں سے رک جائیں گے تو آپ کو اس دنیا بھی اچھی دنیا ہوگی اور آخرت میں جنت. یہ خوشخبری ملتی ہے آپ کو. یہ دونوں خوشخبری اور خبردار کرنا نبیوں کا کام ہے. اب فرض کریے کہ آپ کو کوئی ایک بات پتہ چل جاتی ہے، قرآن کی یہ آیت کہ اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اس میں خبردار کرنے کے پہلو بھی ہے اور ایک خوشخبری بھی ہے. اور جو ہی آپ کو آیت پتہ چل گئی، اس کی جو خوشخبری کی آیت کی جو ایسنس ہے، روح ہے، آپ کو یہ پتہ چل گئی یہ ایسا ہمیں کریں گے تو ہمیں اس سے یہ فائدہ ہوگا، اور ہمیں یہاں دنیا میں یہ فائدہ ہوگا اور آخرت میں یہ فائدہ ہوگا، تو اس کو آپ نے فوراً جا کے کہیں بتانا نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو روزے رکھتے ہیں، بولنے کا، آیات بولنے کا روزہ ہے. یعنی آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ آپ کا ایمان کا اور عمل کا حصہ نہ بن جائے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اس روزوں کو جانتے نہیں لوگ. وہ آئے گے، میں پہلے وہی آیتیں بتاؤں گا جس میں بات چیت کا روزہ، جس پہ یقین نہیں ہے، یعنی آپ یقین نہیں کر سکتے کہ اللہ کے کلام میں یہ بات لکھی اور آپ کو یقین نہیں آ رہا ایسا لکھا ہے اور مجھے عمل کرنا ہے اور سمجھنا ہے جیسے یہ جیسا اللہ کہہ رہا ہے. اس بات کو جب آپ سمجھنے کے بعد آپ کو ٹائم لگ رہا ہے تو آپ بولے نہیں اس کو جب تک کہ آپ کنونس نہ ہو جائیں اس بات کے، اس کی بات پر آپ یقین ہو جائے، آپ کو 100% اس پہ عمل ہو جائے، پھر آپ اس کو واضح طور پہ بیان کر سکتے ہیں. اب جو ہم روزے شروع ہوں گے وہ رمضان سے شروع کریں گے، لیکن اور بھی روزے جو قرآن میں فزیکل روزے، یعنی کہ وہ کھانے پینے کے روزے جو ہم جس سے تھوڑا بہت واقف ہیں. اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ دیکھیں سورہ البقرہ 2:185. یہ میں صرف پڑھتا جاؤں گا آپ کو بتانے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پڑھائی نازل کی گئی لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور جو وضاحت ہے خاص ہدایت سے، اور فرقان ہے اچھے اور برے کے میں فرق کرنے والا ہے. پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے پہ گواہ ہو، پس چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے. تو جب آپ گواہ ہو گئے، آپ روزے رکھ کے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے اوپر مہینے میں آپ حرام کر رہے ہیں وہ چیز حلال کو. تو یہ رمضان کا مہینہ محترم ہو گیا. اچھا، اب مہینے میں عام طور پہ جو لونر کیلنڈر اس میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 29 اور 30 جی ہوتے نہیں. تو اگر فرض کریے ہم 29 لے لیں، ہمیشہ تو نہیں ہوتا، کبھی 30 ہوتا ہے کہ 29 ہوتا. تو اگر میں آپ سے کہوں کتنے، اگر پوچھا جائے کہ کتنا ہم ہائر ڈیجٹ لیں یا لوور ڈیجٹ لیں، اگر 29 ہے تو فرق آ سکتا ہے، لیکن 30 اگر میں کہوں 30 ہوتے تو فرق نہیں آ سکتا. کم ہو سکتا ہے 30 سے، سمجھ کم ہو سکتے ہیں، لیکن 30 سے اگر 29 پہ آپ آویں تو ایک زیادہ بھی ہوتا ہے. تو ہم 30 لے لیتے ہیں، سپوز سمجھانے کی بات کر رہا ہوں اس لیے کیونکہ البقرہ 2 اس کی 196 میں لکھا ہوا ہے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روزے ہم نے کتنے رکھنے ہیں. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. پس تم اگر تم امن میں سے ہو تو جو کوئی عمرہ سے حج تک متمتع فائدہ اٹھائے، پس جو کچھ وہ آسانی سے ہدیہ دے یعنی مویشیوں سے، پس جو کوئی نہ پائے پس وہ 3 دن کے روزے رکھے حج میں، اور 7 روزے جب تم لوٹو گے.
یہ 10 روزے مکمل ہوئے، یہ اس کے لیے جن کے اہل مسجد حرام میں حاضری یعنی رہنے والے نہیں ہیں۔ اللہ سے تقوی حفاظت کرو اور جان لو بے شک اللہ شدید تعاقب کرنے والا ہے۔ تو روزے کتنے ہو گئے؟ پہلے 30 تھے مہینے رمضان کے، اور یہ کتنے ہوئے اگر اس پہ اگر آدمی رکھے گا 40؟ ہاں ہوئے نہیں ہوئے؟ تو یہ رمضان سے اور حج کے جو مہینے سے جوڑ رہی ہے بات، یہ خیال کیجئے گا۔ اب واپس آ جائیے اس پچھلے پہلے پیج پہ کہ رمضان کے مہینے کی گنتی کیا ہے۔ سورہ البقرہ 2 اس کی 184 آیت ہے، ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ گنے ہوئے دن، لیکن جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر ہو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے، اور وہ لوگ جو گھر جائیں، انسرکلڈ ہو جائیں، انکلوز ہو جائیں، گھر جائیں، تو وہ فدیہ دے دیں، ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ جو خوشی سے نیکی کرے گا، بہتری کرے گا تو اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تم اگر روزے رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اچھا، اب ایام معدود، یہاں پر گنتی کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے پاس مہینہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ 29 اور 30 سے ویری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 30 دن کے روزے نہیں لکھے ہوئے، یہاں گنتی لکھا، ایام معدودات یعنی گنتی کے دن ہیں وہ، اس میں آپ گنتی کریں تو ہر مہینہ جو ہوتا ہے 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، تو رمضان کا مہینہ جو ہے وہ 29 یا 30 جو بھی مہینہ آئے گا اسی حساب سے وہ گنتی پوری ہوگی اس کی۔ تو یہاں لکھا ایام معدودات، گنتی کے دن ہے، یہ گنتے ہیں آپ تو وہ گننے جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، اب اگر آپ مریض ہیں یا سفر پر ہیں تو اس کی گنتی دوسرے دنوں میں پورے کر لیں۔ یہ تو سمپل بات سمجھ میں آتی ہے اگر آپ اس پر ہیں، یعنی کہ سفر پہ ہیں۔ سفر کا میں ایک بات بتاتا چلوں کہ سفر میں ایک ایسا سفر ہے، جیسے میں یہاں کراچی میں رہتا ہوں اور ڈیفینس سے اب اگر آپ نیو کراچی جائیں، یہ بھی اچھا خاصا دور سفر ہو جائے گا، 1-1.5 گھنٹے کا سفر ہے، لیکن ٹائم چینج نہیں ہو رہا ہے۔ جہاں پر ٹائم ڈیفرنس آ جاتا ہے، کوئی ایسا آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں جہاں پر ٹائم ڈیفرنس کا مطلب ہوتا ہے پاکستان یا ہر ملک یا علاقہ جو ہوتا ہے، شہر یا گاؤں یا ملک جو ہوتے ہیں، ان میں ٹائم ڈیفرنس ہے۔ ہر جگہ سورج نکلنا غروب ہونا ایک علاقہ ہوتا ہے، ایک خاص علاقہ، ایک محدود علاقہ ہوتا ہے، اس کے اندر اگر آپ رہ رہے ہوتے ہیں اس میں ٹائم ڈیفرنس نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ بڑا جیسے کراچی کا اور شاید انڈیا کا ٹائم ڈیفرنس ہے نا، آدھے گھنٹہ ہے، لاہور میں فرق ہے۔ ابھی آتا ہے، یہ ٹی وی پہ آتا ہے نا، اسلام آباد لاہور، اس کا کہہ لیں ابھی وہاں کا وقت ہو گیا نماز کا اور مغرب کا، آپ دیکھ رہے ہیں فرق آ رہا ہے۔ تو سورج جو ہے وہ ہر جگہ اب اگر میں ٹریول ایسا کر رہا ہوں جہاں پر ٹائم کا فرق آ رہا ہے تو میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ایسا سفر میں کر رہا ہوں، ہوائی جہاز سے کروں یا میں گاڑی سے کروں، زبردستی میں نے دیکھا لوگ سفر یعنی روزہ ایسا رکھتے چاہے کچھ بھی، روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اللہ کہہ رہے سفر میں اگر ہیں تو آپ بعد میں گنتی پوری کر لیں، باقاعدہ روزہ رکھ کے جہاز میں بیٹھ رہے ہیں، کیونکہ منع کر دیا نا اللہ تعالیٰ، سفر میں نہیں رکھو، اسی میں رکھنا ہے۔ تو سفر میں نے بتا دیا ہے کہ ایسا سفر جس میں ٹائم ڈیفرنس آ رہا ہے تو آپ روزہ چھوڑ دیں، اور اگر ٹائم ڈیفرنس نہیں آ رہا ہے تو آپ ہوائی جہاز سے بھی جا رہے ہیں تو آپ رکھ لیں روزہ، کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کیونکہ ٹائم ڈیفرنس نہیں ہے ایگزیکٹلی۔ اگر فرض کے کراچی سے اڑتے ہیں اور حیدرآباد اتر جاتے ہیں اور ٹائم میں ڈیفرنس نہیں، اگر سن رہے ہیں میری بات کو آپ، تو وہ اس میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ٹائم میں ڈیفرنس آ گیا تو وہ سفر میں پھر آپ گنتی بعد میں پورے کریں۔ اسی طرح مریض ہیں آپ، اب آپ ایسے مریض ہیں کہ چوٹ لگی ہوئی میرے کہیں ہاتھ پہ زخم لگا ہوا ہے، میں روزہ رکھ سکتا ہوں۔ اب میں تلاش کر رہا ہوں ایسی سچویشن کہ جس میں میں روزہ چاہے کچھ بھی ہو جائے رکھوں ہی رکھوں۔ اب میں نے دیکھے ہیں لوگ اتنے سیریس بیمار، ہمارے اینسسٹرز بزرگ حضرات سخت بیمار ہیں، تکلیف میں پریشان ہیں اور بہت ہی بری حالت ہے، مگر صاحب روزہ رکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر منع بے ہوش ہو کے گر پڑے گئی، میں صحیح بتا رہا ہوں، روزے رکھ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے بیماری میں آپ چھوڑ دیں، بعد میں پورے کر لیں اگر اس کا کنڈیشن ہے تو۔ کنڈیشن اللہ نے، اب آپ کے پاس یہ چوائس ہوتی ہے کہ آپ ایسے اگر بیمار ہیں جس سے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، اور اگر آپ ایسے بیمار نہیں ہیں تو آپ روزہ رکھ لیں، صحیح ہے۔
لیکن آگے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہوئی ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور اگر آپ گھر جائیں، یہاں جو لفظ ہے یُطِيقُونَهُ جو ہے یہ مطلب انسرکلڈ ہو جائیں یا گر جائیں تو اس میں پھر ایک آدمی کو کھانا کھلا سکتے ہیں. اور نیچے اگر کہتا ہے تم بہتری سے اگر کچھ کرنا چاہو تو وہ بہتر ہے، اور اگر تم روزے رکھو گے تمہارے لیے بہتر ہے. تو اب جناب یہ ایک کنڈیشن آ گئی جس میں روزہ بھی رکھا جاتا ہے تو بہتر ہے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم ایک آدمی کو کھانا کھلا دو تو وہ بھی کر سکتے ہو، مگر گر جاؤ. اگر خواہ نہیں کسی بات میں آپ گر جائیں، کسی بیماری میں کسی ایسی چیز میں گر جائیں جس میں آپ نہیں رکھ سکتے روزہ، تو میں آپ کو ایک کنڈیشنز بتا رہا ہوں کہ وہ کون سی کنڈیشن میں جس میں آپ گر جائیں. اس کے پاس آپ کے پاس چوائس ہوگی کہ بھئی یا تو آپ کسی آدمی کو کھانا کھلا دیں، اور یا چوائس ہوگی کہ آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں بعد میں. اس زمانے جس وقت گھرے میں اس وقت نہیں رکھ سکتے آپ، یعنی گھرنے کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. تو ایک تو دیکھیے کہ ایک ایسا ٹائم فیکٹر ہے، میں نے آپ سے بتایا جیسے آپ ہوائی جہاز میں ٹریول کرتے ہیں تو ٹائم ڈفرینس آ جاتا ہے. جب ٹائم ڈفرینس، اگر آپ یہ تو کراچی پاکستان، اگر آپ یورپ جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، تو اگر یہاں سے میں فلائی کروں امریکہ تو وہی تاریخ ہو جاتی ہے، پیچھے ہو جاتی ہے صاحب. یعنی ہم نے یہاں فجر کی نماز پڑھ کے چلے، وہاں واپس جا کے پھر فجر کی نماز پڑھنی پڑے گی، اس طرح کی بات کریں. اس طرح کہ ٹائم بہت زیادہ ڈفرینس آ جائے گا تو اس میں آپ گر جاتے ہیں، آپ نہیں رکھیں روزہ. لیکن میں فرض کریے اگر آپ نے اکثر سنا ہوگا اگر نارتھ پول پہ کوئی آدمی رہ رہا ہے، لوگ یہاں کی فکر نہیں، فوراً نارتھ پول پہ چلے جاتے ہیں، وہاں روزہ کیسے رکھے گا آدمی. کہنے لیں ساؤتھ پول پہ اول تو وہاں اتنی برف ہوئی رہے گا کون، اور اگر فرض کرو ہے بھی وہاں آپ رہ رہے ہیں جو آپ کو پریشان نہیں. سوال ہے میرا، میں گیا تو نہیں ہوں لیکن میں روز پوچھ رہا ہوں آپ سے، سوال بتائیے 6 مہینے کا اگر دن ہے اور 6 مہینے کی راتیں ہیں تو وہاں روزہ کیسے رکھیں گے ہم؟ نہیں آ رہا ذہن میں؟ آپ کو میں نے ٹائمنگز بتائی تھی. وہ ٹائمنگز کیا تھی؟ جب رات اور دن کا فرق ہو. نہیں سمجھے آپ؟ بھائی رات ہو رہی ہے، رات اندھیرا ہو رہا ہے اس وقت. اب جب صبح ہوگی، صبح ہونے سے پہلے رات رہا اور صبح ہونے سے پہلے پھر صبح شروع ہو گئی، رات اور دن کا فرق ہو گیا. لیکن اب جب وہاں پر دن ہی دن ہے تو رات دن کا فرق نہیں ہو رہا. سمجھنا، دن ہی دن ہے تو رات دن کا فرق نہیں ہو رہا، تو روزے وہاں نہیں رکھیں گے آپ. کیسے رکھیں گے بتائیں؟ جب ٹائم ہی اللہ نے بتا دیا رات دن کا باریک سب دھاگے جتنا فرق ہو تو آپ روزہ بند کر دیں، تو وہاں تو دن ہی دن ہے، رات آئی نہیں رہی. مگر یاد رکھیں صلاح جو قائم کرتے ہیں وہ سورج سے کرتے ہیں. آپ نمازیں جو ہماری 5 ٹائم کی جو نمازیں ہیں 5 times a day، وہ سورج کے ٹائمنگ سے چل رہی ہیں. تو وہاں سورج تو پورے وقت نظر آ رہا ہے، تو وہاں 5 ٹائمنگ کی صلاح تو قائم کر لیں گے آپ، کیونکہ وہ تو ایک خاص ٹائم ہے، سورج سے کیلکولیٹ کر لیا آپ نے گھڑی. لیکن رمضان کا جو ہے وہ رات دن کا فرق ہونا ضروری ہے وہاں پر، کیونکہ رات میں تراویح پڑھی جاتی ہے. رات میں حلال کیا اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے ساتھ فضول گفتگو کرنے کا، تو رات اور دن کا فرق ہونا ضروری ہے. اگر دن ہی دن ہے تو رات بھی تو روزہ نہیں رکھیں گے وہاں پر. تو آپ گر گئے ایسے انوائرمنٹ میں تو وہاں فدیہ دے دیں، ایک آدمی کو کھانا کھلا دیں. مگر وہاں زبردستی وہ اندھیرا کر کے، لیکن میں نے تو اندھیرا کر لیا، اب میں روزہ رکھ سکتا ہوں. باہر تو دن ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے دن ہو رہے ہیں. اسی طرح اسپیس میں اگر آپ ہیں، پھر وہی والی بات، سورج کی موومنٹ، گھڑی، واچ جو گھڑی ہے ہمارے اندر 24 آورز گھڑی ہے. ہمارے اندر انسان کے اندر 24 گھنٹے کی گھڑی چل رہی ہے، جس میں 6 سے 8 گھنٹے وہ سوتا ہے، باقی جو 16 گھنٹے ہیں نا، اگر 18 سے 24 16 گھنٹے وہ جاگتا ہے. اس 16 سے 24 گھنٹے کی جو گھڑی اس کے اندر ہے، آپ یقین کریے جو جب آپ ٹریول کرتے ہیں ویسٹ سے یا ایسٹ طرف ٹریول کرتے ہیں، جو گھنٹوں کا ڈفرینس آتا ہے، تو جیٹ لیگ کیا ہے؟ وہ آپ کی گھڑی ڈسٹرب ہو گئی نا، آپ کی گھڑی تو اسی حساب سے چل رہی ہے، اور آپ نے پتہ نہیں وہ وہاں دن سے رات ادھر سے ادھر چلے گئے. تو جیٹ لیگ ہوتا ہے کہ آپ کی گھڑی، آپ کے جو مائنڈ میں گھڑی ہے وہ تو وہی ٹائم شو کر رہی ہے، یا 8 گھنٹہ یا 16 گھنٹہ یا 12 گھنٹہ یا 24 گھنٹہ، کہ میں اتنے گھنٹے سویا، اتنے گھنٹے جاگا، اتنے گھنٹے یہ ہوا، اپنی گھڑی کے حساب چل رہا ہے. لیکن وہ دوسرے ملک میں آنے سے کوئی اور سسٹم میں آ گیا، وہاں پر کوئی اور سسٹم چل رہا ہے، کوئی اور ڈیٹ چل رہی ہے. تو وہ آپ کا مائنڈ پھر اس کو ٹائم لگتا ہے اس کو. تو آپ کا جو جس طرح آپ اسپیس میں اگر آپ چلے جائیں گے تو 24 گھنٹے کی گھڑی چل رہی ہے آپ کے اندر سورج کی، جس میں 6 گھنٹے آپ سے 8 گھنٹے سو رہے ہیں، باقی آپ دن میں جاگ رہے ہیں. تو وہاں نماز صلاۃ قائم کرنا
جو ٹائم ہے وہ سولر سے، سورج سے، سولر سسٹم ہے وہ سورج سے. لیکن رمضان اور شوال اور ذی الحجہ، حج کا جو مہینے اور یہ مہینے جو ہیں یہ چاند سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے چاند سے رکھے. اس میں پھر آپ رات دن کے فرق اگر نہیں ہو رہا ہے تو وہاں روزے نہیں رکھیں گے، تو اس کے لیے آپ آدمی کو فدیہ دے دیں. تو یہاں آگے لکھا ہے اگر تم روزہ رکھو گے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو اس گھرے ہوئی کنڈیشن سے جب میں باہر آ جاؤں تو چوائس میرے پاس ہے، اگر میں آدمی کو کھانا کھلا دوں یا میں کیا کروں، روزہ رکھ لوں. تو روزہ رکھنا کہ اللہ کہہ رہا ہے بہتر ہے. اسی طرح وہاں پر اگر آپ بیمار ہیں، اسی سیویئر بیماری میں، یہ ساری میں نے آپ کو بتا دی. اسپیس کی جرنی بھی اگر آپ اسپیس میں جہاں پر دن رات نہیں ہو رہا، اس میں اگر آپ میں وہاں جا کے رہ رہا ہوں، میری گھڑی 24 گھنٹے تو چل رہی ہے، میں صلات تو قائم کر لوں گا یوں کے سب طرح، لیکن روزہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ وہاں دن رات کا فرق ہی نہیں آ رہا. اسی طرح مینسٹریشن سائیکل ہے. مینسٹریشن سائیکل میں لیڈیز کیا کہیں چھوڑ دیں گی روزے کیونکہ طہارت نہیں ہوتی انہیں. بعد میں وہ کیا کرنا چاہ رہی ہیں، کھانا بھی کھلا سکتی ہیں اور روزے رکھنا بہتر ہے. بقرہ 2 کی 183. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تم پہ روزے لکھ دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر لکھے گئے تھے تاکہ تم تقوی حفاظت کرو. اب اللہ ایمان والوں سے آج خطاب کر رہا ہے آج پریزنٹ ٹینس میں کہ تم پہ روزے لکھ دیے گئے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پہ لکھے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو ہم ایمان والے ہیں. اس وقت ہم پہ جو روزے لکھے گئے ہیں وہ کیا ہیں؟ 30-29 ہے رمضان کے ہیں اور 10 حج کے. تو فی الحال ہم 40 کہیں گے. یہ پہلے بھی لکھے گئے تھے، کوئی نئی بات نہیں ہو رہی ہے. اے ایمان تم پہ روزے لکھے گئے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پہ لکھے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یہ نہیں کہ پہلے کچھ اور تھا اور اب کچھ اور ہو گیا، وہی کہ وہی ہے. اور پہلے کیسے پتہ چلے گا وہ دیکھیے آگے لکھا ہوا ہے سورہ الاعراف 7 اس کی 142 آیت. وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور ہم نے ان کو 10 کے ساتھ تمام کیا، پورا کیا. پس اس کے رب کی میقات مقرر وقت 40 راتیں تمام کی، پوری کی. تو پہلے تھے نا موسیٰ صاحب، یہ ابھی کے ہیں پہلے کے تھے نا. تو اللہ کا روزے تم پہ لکھے جیسے پہلے کیسے تھے؟ اللہ نے 30 بتائے، 30 راتیں اور پھر کہا 10 سے تمام کیا. تو رمضان کے بعد آتا ہے حج، اور حج میں جو مویشی نہیں پائے اس کو کیا کرنا ہے؟ 3 دن اور 7 دن اپنے گھر پہ جا کے. یہ قرآن کی آیت سے میں آپ کو پروف دے رہا ہوں. تو یہ پہلے سے یہ 40 راتیں ایسی چلی آ رہی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پہلے بھی ویسے روزے رکھتے ہیں اور آج ہم بھی ویسے رکھیں گے تو وہی 40 ہو جائیں گے. اب ہائر سائڈ اس سے اللہ نے اسی دے رکھی ہے کہ 29 نہیں دے سکتا تھا، ہائر سائڈ دے دی اللہ نے. ہائر سائڈ مطلب 30واں، 29 بھی ہو سکتا. اب یہ بحث کرنے کی بیکار بحث ہے، ہوں گے 40 ہی. وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ 29 نہیں کر سکتا تھا وہ اللہ کو، تو ہائر سائڈ دے دی اس نے. اچھا اب یہ راتیں جو یہاں راتوں کا ذکر ہے، تو روزے کی راتوں یہ کیسے معلوم کہ راتیں رمضان سے روزوں سے ریلیٹڈ ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں سورہ البقرہ 2:187 میں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفى عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. تمہارے لیے روزے کی راتوں میں حلال کر دیا اپنی عورتوں سے بیہودہ گفتگو کرنے کے لیے. وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو. اللہ جانتا ہے، اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے نفسوں کی خیانت کرتے تھے، پس وہ تمہارے اوپر لوٹا اور تمہیں اس کے بارے میں معاف کر دیا. پس اب ان سے تم مباشرت کر لیا کرو، یعنی راتوں میں، اور ڈھونڈو جو اللہ نے تمہارے لکھ دیا، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر سے تمہارے لیے واضح ہو جائے سفید دھاری کالی دھاری سے. پھر تم رات کی طرف روزے پورے کر لو
اور تم ان سے مباشرت نہ کرو جب تم مساجد میں اعتکاف کر رہے ہو، یہ اللہ کی حدود ہیں، پس تم ان کے قریب نہ ہو۔ اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اب اس میں ہمارے یہاں اس آیت میں اب آئے گی بات، سب سے پہلے تو روزوں میں کیا ہم کو کرنا ہے، کھانا پینا ہے، اس کی ٹائمنگز کیا ہیں اور کیا کھا سکتے ہیں۔ تو پہلی بات تو قرآن میں لکھا ہے کھانے پینے کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حلال اور حرام کا ایک الگ ٹاپک ہے کہ حلال کیا اور حرام کیا ہے۔ حرام چیز آپ تو ویسے ہی نہیں کھا سکتے سوائے ایکسیپشنز کے، ایمرجنسی کے علاوہ۔ جو حلال کھانا اللہ نے طیب چیزیں جو اللہ نے بیان کی ہیں، چاہے وہ فروٹس ہوں، چاہے وہ سبزی ہو، چاہے وہ گوشت ہو، جو حلال اور طیب ہے، وہ پانی ہو یا شربت ہو، یہ کوئی بھی حلال، اس پہ پابندی لگائی ہے، یہ یاد رکھیں آپ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کہنے لگے کھانے پینے کا روزہ ہے نا، میں اپنی بیگم کے ساتھ کوئی کچھ کرنا چاہ رہا ہوں، ہاتھ پاؤں لگا لوں، کچھ ایسی بات کرنا چاہ رہا ہے۔ لوگ بڑے عجیب قسم کے لوگ ہیں، میں قرآن میں کہا لکھا دکھائیے۔ تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے حلال کر دیا ہے تمہارے لیے روزے کی راتوں میں، جو بیہودہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں آپ، جو کرنا چاہتے ہیں رات میں کریں جب روزہ کھل جاتا ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو بات؟ تو روزے کی حالت میں منع ہے یہ ایک بات بتا دی۔ دوسری اب چیز میں بتا رہی ہے کہ یہ ہے ٹائمنگز، کہ ٹائمنگز کیا ہیں، ٹائمنگ بھی دو چل رہے ہیں دنیا میں، پتہ ہے آپ کو؟ تو ٹائمنگز میں اللہ نے کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، یعنی طیب چیزیں، حلال چیزیں، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، فجر میں سے تمہارے لیے واضح ہو جائے سفید دھاری کالی دھاری سے۔ ابھی میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ فجر جو ہوتی ہے، یعنی کہ آپ دیکھیے رات ہو رہی ہے، ابھی اس وقت باہر نکلے رات، آپ جائیں چھت پہ جا کے دیکھیں چاہو تو آپ کو رات نظر آئے گی، رات نظر آئے گی نا، اندھیرا، لیل کہتے ہیں رات، اندھیرا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کھا پی کب تک سکتے ہیں، وہ ٹائمنگز کیا ہیں جب تک آپ کو اجازت ہے کھانے پینے کی، یعنی رات کی کالک چھا رہی ہے، اوپر جا کے چھت پہ کالک چھا رہی ہے، یہ کالک میں ہلکا سا فرق سفید دھاری کا آ جائے، جب تک کالی دھاری کا سفید دھاری یعنی سفیدی دھاری کالی دھاری سے فرق نہ ہو جائے، وہ سمجھیے آپ بات اس سے پہلے تک کھا سکتے۔ اب مولوی صاحب نے اذان دے دی، میں تو کھجور کھا رہا ہوں، بولے کیا کر رہے ہیں؟ میں کھجور کھا رہا ہوں کیونکہ مجھے رات نظر آ رہی ہے، مجھے سفید دھاری نظر نہیں آ رہی، آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کالی کالک ہے، کالک ہی کالک ہے، جب تک ہلکا سا فرق سفید دھاری کا نظر آئے جب تک کھا سکتے ہیں آپ۔ تو یہ کہلاتا ہے ایک ہلکا سا فرق، ٹچ جسے کہتے ہیں، کالی دھاری اور سفید دھاری کا فرق۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں تک کہ سفید دھاری اور کالی دھاری کا فرق آ جائے فجر سے، صحیح ہے؟ اب آئیے ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر وہ پورا کر لے روزے کو رات کی طرف۔ تو یہ کون سا ٹائم بنے گا؟ اب یہ دن چل رہا ہے، دن چل رہا ہے، روشنی چل رہی ہے۔ اب کون سا ٹائم ہوگا یہ جا کے یہ کہ وہ ٹائم وہی ٹائم بن جائے جو ٹائم وہ تھا، جیسی سفید دھاری سفیدی ذری سی فرق پڑ گیا دیرے میں تبدیلی، وہ فرق ہو گیا وہ، تو وہ کون سا ٹائم ہے؟ مغرب ہے، کیونکہ رات نہیں ہوتی، وہ ایگزیکٹلی سیم ٹائم لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہاں کیا ہو رہا ہے کہ جو ہمارے سنی حضرات ہیں وہ صبح غلطی کر رہے ہیں، پہلے سے بند کرے بیٹھے ہوئے، شیعہ کہنا ابھی نہیں ہم کھول سکتے، اور رات میں وہ کہہ رہا ہے ابھی نہیں، رات ہونے تو پہلے، وہ اندھیرے میں وہاں کر رہے ہیں، یہاں اندھیرے یہاں کر رہے ہیں، دونوں غلط کر رہے ہیں۔ ایکچولی وہ ٹائم ٹوائلائٹ ٹائم ہے، ٹوائلائٹ ٹائم کہلاتا ہے کہ جہاں پر دونوں کا چینج ہو رہا ہے، یعنی اندھیرا چینج ہو رہا ہے انٹو روشنی چینج ہو رہی ہے اندھیرے میں، وہ ٹائم ہے۔ تو مغرب جو صلاح ہے اس میں یعنی دن جو ہے وہ ایک دم چینج، پورا رات نہیں ہو گئی، تو وہاں لکھا ثم اتم الصیام الی اللیل، یعنی رات میں نہیں، رات کی طرف۔ اگر یہاں ہوتا فی اللیل تو ہوتا رات میں، یعنی پوری رات کا انتظار کر رہے ہیں پوری رات ہو جائے، جیسے کہ وہ جو رات میں ہم روزہ بند کر رہے ہیں، روزہ ہم کب بند کر رہے ہیں؟ کالی اور سفید دھاری کے فرق میں، یعنی کہ پہلے سے راتیں بند کیے بیٹھے کر لیں، وہ الگ بات ہے، کر سکتے ہیں آپ۔
تو یہ جناب یہاں پر آ گئی بات کہ آپ یہ سمجھ گئے روزہ کھولنے کے ٹائمنگز کیا ہیں. وہ ٹوائلٹ ٹائم ہے, نہ پوری رات ہے وہ, ایون بند کرنے کا ٹائم بھی جو ہے اس میں ہلکا سا فرق آ جانا چاہیے, باریک سا فرق, ایک دھاری جیسا فرق بھی آ جائے گا تو آپ روک دیں گے. ٹو بی آن دا سیف سائڈ اگر آپ پہلے کر رہے ہیں تو کوئی غلط نہیں کر رہے, لیکن اگر آپ ڈیلے ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے تو آپ کو پتہ ہے کہ میں ابھی ٹائم ہے میرے پاس ٹائم ہے, اس کی اذان سے مت گھبرائیں. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. اب کیا ہوا, اللہ کہہ رہا ہے ویسے تو آپ مباشرت کر لیں, بیہودہ گفتگو کر لیں راتوں میں, لیکن اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تُبَاشِرُونَ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اگر مساجد میں جو آخری 10 عشرہ میں کچھ لوگ مرد حضرات مساجد میں اعتکاف کر رہے ہوتے ہیں, اعتکاف آخری 10 عشرے میں مرد حضرات, یوں یہ لکھا ہے وَلَا تُبَاشِرُونَ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. دیکھیے عربی میں لکھا ہے عاکفون فی المساجد, نظر آ رہا ہے عربی میں مساجد, مساجد جمع ہے مسجد کی. مساجدوں میں جب آپ حضرات اعتکاف کر رہے ہیں, قرآن مجید میں اعتکاف لکھا ہوا ہے, مساجد لکھا ہوا ہے, اعتکاف کر رہے ہیں آخری 10 عشرے میں, تو آپ عورتوں کے ساتھ مباشرت نہ کریں, ٹھیک ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ عورتیں اعتکاف کر رہی ہیں گھر میں. یہ سنا ہے آپ لوگوں نے, خامخواہ کمرہ بند کر کے بیٹھ گئی اور جناب گھر میں کھانا آدمی کا کھا رہا, وہ اعتکاف میں بیٹھی بیگم. یہ کس نے ان کو, کون کہہ رہا ہے عورتوں سے گھر میں اعتکاف کرو؟ کہاں لکھا, کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے, کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ اللہ کہہ رہا ہے مساجد میں اگر مرد اعتکاف کر رہے ہیں تو وہ عورتوں سے مباشرت نہ کریں. یہاں گھروں میں بیٹھ کے اعتکاف ہو رہا ہے, پتہ نہیں کس قسم کا اعتکاف ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. اللہ کا سسٹم سمجھ لیں آپ. دیکھیں اللہ نے یہ باتیں جو کہی ہیں اس کی پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے, ہر بات کی ایک وجہ ہے. عورتوں کو مینسٹریشن سائیکل ہوتے رہتے ہیں, ہوتے نہیں ہوتے. کوئی عورت گارنٹی کر سکتی ہے کہ اس زمانے میں اس کو مینسز نہ ہو؟ تو اللہ ایسا قانون اللہ ان کو مطلب ایک طرح سے ریلیکس کر رہا ہے اس بات سے. آپ اس میں نہ پریشان ہیں, نہیں ہم تو بیٹھیں گے رات میں اعتکاف میں, مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے, مولوی نے منع کیا مسجد میں بیٹھ, کہاں لکھا ہے مسجد میں تم بیٹھو جا کے؟ مردوں کو کہہ رہے تم مباشرت نہیں کرو عورتوں سے, وہاں اگر مسجد میں آ جائیں وہاں پر تو کیا کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پر آپ؟ تو مردوں سے منع کرا جا رہا ہے. اب مساجد میں اعتکاف کے, میں ویسے سمجھا دوں, اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا. تو اب کیا ہوتا ہے, یعنی مسجد فرض کریے, یہ تو ہے نہیں, اگر مسجد حرام لے لیں آپ, مسجد حرام ایک مساجد ہے جو وہاں سینٹرل فوکس ہے. تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اگر میں پاک ہوں, یا ایون خواتین جو وہاں پاک ہوتی ہیں, وہ فجر کی صلاح کے لیے نہا دھو کے تیار ہو کے وضو کر کے جا کے مسجد حرام میں جا کے بیٹھ گئی فجر کی صلاح کے لیے. اب وہ فجر کی صلاح سے لے کے ظہر تک انہوں نے اپنا وضو مینٹین کیا ہوا ہے, قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, تدبر کر رہی ہیں, غور کر رہی ہیں, سب کچھ کر رہی ہیں, اور جناب ظہر کا کیا ٹائم آ گیا تو وہ باہر نکل کے, کیونکہ اتنا رش ہوتا ہے کہ وہ جا کے وضو نہیں کریں گی, نہ مرد کرتے, تو ظہر بھی صلاۃ قائم کر لیتے. جب تک کہ ٹوائلٹ نہ جائے آدمی, مرد یا عورت, سب لوگ وہاں مساجد میں نمازیں پڑھتے رہتے ہیں. سمجھ رہے میری بات کو آپ؟ یا آنکھ لگ جائے, سو جائے, تو پھر اٹھ کے وہ جائے گا وضو کرنے کے لیے. بہرحال تو بتانے کا مقصد یہ کہ اگر کوئی, اب اگر آپ ہم پہ, میں پابندی نہیں لگا رہا ہوں, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کا مطلب ٹھہرنا ہوتا ہے کہ کچھ بھی وقت ٹھہر جائیں. لیکن 10 عشرہ جو جس طرح کے مرد عورت ٹھہرتے ہیں, جس طرح مرد بیٹھتے ہیں اعتکاف میں, تو وہ کہتے ہیں لیلۃ القدر سے ہم مائنس ہو جائیں گے صاحب اگر ہم نہیں بیٹھیں گے رات میں مسجد میں آن کے. تو اگر آپ پاک ہیں ویسے آپ وقتی طور پہ بیٹھ جائیں, کون اس کو کون منع کر رہا ہے؟ مسجد میں جانے سے منع تھوڑی کر رہا ہوں میں, لیکن جس طرح آدمی 10 دن تک بیٹھ جاتا ہے بالکل پابندی سے, صرف باتھ روم کے لیے باہر جاتا ہے یا اس کے لیے جاتا ہے پھر واپس مسجد میں بیٹھ جاتا ہے, تو عورتوں جو ہیں اس کی وجہ سے ان کو پرابلم آ سکتی ہے. تو آپ بھی بیٹھ سکتے ہیں, جا کے بیٹھ جائیں کوئی بھی تھوڑے سے ٹائم کے لیے. یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کے ساتھ پرابلم ہو جائے, یعنی سائیکل ہو جائے, تو آپ باہر آپ آ جائیں اعتکاف سے. کیونکہ یہ پابندی لگا رکھی ہے کہ صاحب کہ جناب وہ آپ کو پتہ یہ کہ اس میں سائیکل میں نمازیں نہیں صلاۃ قائم کی جاتی. تو میں نے کہا کہ قرآن مجید میں جیسے اللہ کہہ رہا ہے کہ مساجد میں, مسجد حرام میں بھی عورتیں ہوتی ہیں, پوری دنیا میں مساجد میں عورتیں ہوتی ہیں, تو وہ ٹھہر سکتی ہیں, بیٹھ سکتی ہیں, لیکن گھر پہ جا کے انتظام بھی تو وہ کریں گے نا گھر پہ. آپ ورنہ وہ بھی بیٹھ جائیں گے, آپ بھی بیٹھ جائیں گے, تو گھر میں کون کرے گا آپ کا, اگر نوکر نہیں ہے کسی کے تو, اور کوئی پرابلم آ جائے کسی وجہ سے, تو اس لیے بچے ہیں اور باتیں ہیں, تو ایسے تھوڑا جب فارغ ہو کے آن کے بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں, کون منع کر رہا ہے؟
پراپر جس طرح لکھا ہے. تو بہر اللہ نے منع کر دیا تم ان کے ساتھ مباشرت. گھروں میں اعتکاف کہیں لکھا ہوا, گھروں میں کوئی آدمی, کیونکہ یہاں معاشرے میں قانون بنا رکھا ہے کہ مساجد میں مرد حضرات نمازیں پڑھیں, عورتیں گھروں میں پڑھیں, تو لہٰذا عورتیں اعتکاف گھر میں کر لیں. یہ بنایا ہوا, یہ غلط, بالکل غلط سسٹم ہے. انڈیا چلون انڈیا, یہ کیا نام ہے, پاکستان اور بنگلہ دیش کا قانون ہے یہ اللہ کے قرآن کا. اور باہر دنیا کے مساجد میں ہیں ورلڈ میں, وہاں مساجد میں مرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں, عورتیں بھی آ رہی ہیں, عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. ٹھہرنا اعتکاف مطلب ڈیووٹ ہونا تھوڑے سے. تو یہ اللہ کی حدود ہیں, ان کے قریب مت جاؤ. اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے آیتیں تاکہ تقوی اختیار کرو, یعنی حفاظت کرو.